کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگا۔ زنا کا رستہ ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کوئی عورت ایسا زیور نہ پہنے جس کے اندر گھنگرو بندھا ہوا ہو، اس لیے کہ گھنگرو والا زیور اگر عورت پہن کر کے چلے گی تو گھنگرو کی آواز پیدا ہوگی، اور جب گھنگرو کی آواز پیدا ہوگی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی گویا کہ زنا کا راستہ ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا عورت اپنے جسم پر خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے، اس لیے کہ جب عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے گی تو لوگوں کی ناک میں اس کی خوشبو آئے گی تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ بھی زنا کا راستہ ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کی ناک میں خوشبو پہنچی، آپ نے پلٹ کر دیکھا تو عورت قریب سے جا رہی تھی۔ آپ نے کوڑا اٹھایا اور اس عورت کو تان دیا، فرمایا ظالم، تو خوشبو لگا کر نکلتی ہے، مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اس کے بعد اگر تجھے اس کیفیت میں دیکھا تو تجھے کوڑے لگائے جائیں گے۔ عورت خوشبو لگا کر باہر نہیں نکل سکتی، اور اگر خوشبو لگانا ہی ہے تو ایسی خوشبو جس کا کلر گہرا ہو اور خوشبو ہلکی ہو کہ قریب سے گزرنے والے کو بھی اس کی اطلاع نہ ہو، ایسی خوشبو لگائے۔ لیکن ایسی خوشبو لگا کر بھی گھر کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، وہ صرف شوہر کے لیے اجازت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو یہ بھی زنا کا راستہ ہے، یہ بھی زنا کی راہ ہے۔ عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے۔ میرے سرکار مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو اور مردوں کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کی چمڑیوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا جبریل امین نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں اور لڑکیاں ہیں جو اس لیے بن سنور کر گھر سے نکلتی تھی کہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ آج کل کی بچیوں کا رہن سہن دیکھیں، کل تک تو عورتیں بہرحال پھر بھی باریک اور پتلے لباس پہنتی تھی لیکن نیچے تک پہنتی تھی، وہ بھی قابل مذمت تھا، اس کی بھی تعریف نہیں تھی، وہ بھی عذاب کی طرف لے جانے والا تھا۔ لیکن آج کیسا دور آ گیا، فاطمہ کی کنیز کہلانے والی بچیاں جینس پہن رہی ہے، ٹی شرٹ پہن رہی ہے، شارٹ شرٹ پہن رہی ہے، نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے، اور بچیوں کو اسی طریقے سے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان مولویوں کو کیا سمجھتا ہے، یہ تو 1450 سال پرانی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب بچی اپنا سب کچھ لٹا کر کے گھر آتی ہے تب باپ چار چار آنسوؤں سے روتا ہے۔ جب سب کچھ لٹ جاتا ہے تب باپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ او باپ، تجھے میرے رسول نے فرمایا جس کی بیٹی اڑیاں گھومے، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے، وہ باپ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ اس باپ پر لعنت کرتا ہے، نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ جس شوہر کی بیوی بے پردہ گھومے، باریک اور پتلے لباس پہنے، وہ شوہر بھی دیوس ہے۔ اللہ نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ جینس اور ٹی شرٹ بھی زنا کے رستے پر لے جانے والی چیز تھی، اس لیے کہ جب بالکل جسم سے ٹچ جو ہے، جینس دیکھے گا انسان اور ٹی شرٹ دیکھے گا اور یا عورت کو دیکھے گا تو اس کے جذبات بھڑکیں گے اور وہ گناہ کی طرف مائل ہوگا، اس کے قدم اٹھتے چلے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ لباس بھی کم طوفان نہیں مچا رہا تھا، لباس تو طوفان مچا ہی رہا تھا، قیامت بپا ہی کر رہا تھا، معاشرے میں آگ ہی لگا رہا تھا۔ رہی صحیح کسر اب موبائل نے پوری کر دی، فون نے پوری کر دی، انٹرنیٹ نے پوری کر دی۔ گھر بیٹھے بیٹھے قوم کی بچیاں انٹرنیٹ پر دوسرے لڑکوں سے رابطہ کرتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب بچیاں ایسا کرتی ہے، واللہ آج بھی مسلمانوں کی 99% بچیاں سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر ہے، یہ میرا حسن ظن ہے۔ لیکن ہمارا اجتماع چونکہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے اور بچیوں کو آگے کوئی جو ہے وہ مسگائیڈ نہ کرے، بچیوں کی آبرو کو کوئی تباہ نہ کرے، ہم پہلے ہی سے انہیں آگاہ کر رہے ہیں، کیونکہ میرے رسول نے ایک بیٹی کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے۔ قوم مسلم میں
का दीदार करने आई हूँ, मैं तो खुदा का जलवा देखने आई हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, औरत वो है हज को जाए तो काबा आ जाए, औरत वो है हज को जाए तो काबा इस्तिकबाल के लिए आ जाए। और सिर्फ इस्तिकबाल ही नहीं बल्कि अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग फरमाते हैं मैं हज के लिए निकला, इस शान से निकला, हर कदम पर 2 रकात नमाज पढ़ूंगा। मेरी कौम की बच्चियों, औरत क्या है देखो, औरत का मकाम जानो, औरत का मर्तबा जानो, औरत अल्लाह से डरने वाली बन जाए, औरत पाक दामन बन जाए, औरत मुत्तकी बन जाए, उसका मर्तबा क्या हो जाता है। बुजुर्ग फरमाते हैं मैं इस शान से निकला, हर कदम पर 2 रकात पढ़ूंगा, हर कदम पर 2 रकात पढ़ूंगा। ऐसा भी कोई हाजी तुमने देखा है जो हर कदम पर 2 रकात पढ़ते जाए? फरमाते हैं जब मताफे काबा में पहुंचा तो गिलाफे काबा लटका था, काबा गायब था। लोगों की नजरें देख नहीं पा रही थी कि गिलाफ काबा नहीं है। मैंने पूछा अल्लाह काबा गया कहां? तो निदा आई मेरे बंदे काबा राबिया का तवाफ करने के लिए गया है। राबिया कभी वो है कि हज को जाए तो काबा इस्तिकबाल को आए, और न जाए तो राबिया का तवाफ करने आए। ये राबिया कौन है? रंग काला है, कद नाटा है, पेवनदार कपड़े हैं, लेकिन रातों को सोती नहीं, अल्लाह की इबादत करती है। और यहां हाल क्या है? कौम की बच्चियां नेट पर, इंटरनेट पर, मुस्लिम बच्चियां बैठकर दूसरों को निकाह की दावत दे रही है, मोबाइल पर लंबी लंबी गुफ्तगू, और ये सारे खुराफात सीरियल सिखा रहे हैं। कोई तुम्हारे घर आकर के जिना की दावत नहीं देता, कोई तुम्हारे घर आकर के जिना पे तकरीरें नहीं करता कि चलो उठ करके बुराई करो। ये कहां से ये लानत आ रही है? ये लानत सिर्फ और सिर्फ सीरियल, फिल्में, इंटरनेट के जरिए से आ रही है। उन सीरियलों के अंदर ऐसी ऐसी गड़ी हुई कहानियां और दास्तानें बताई जाती है कि उसमें माअज़ल्लाह एक ननन अपनी भावज को, एक भावज अपनी ननन को सपोर्ट करती है, और ये फिक्र दी जाती है कि देखो देखो जिस तरीके से मर्द कई औरतों से राब्ता करते फिरते हैं, कई औरतों से लुत्फअंदोज होते हैं, वैसे औरतें भी कई कई मर्दों से राब्ता कर लेती है। बड़ी माजरत के साथ ये कोई दूसरी औरत तो कर सकती है, कलमा पढ़ने वाली औरत नहीं कर सकती, इसलिए कि मेरे रसूल ने एक कलमा पढ़ने वाली औरत की इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है। मेरी बहनों, तुम वो हो कि तुम्हारी शान में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयतें नाजिल की है। पूरे कुरान में आपको कहीं सूरतुल रिजाल नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पूरे कुरान में सूरतुल निसा मिलेगी। अल्लाह ने औरतों के नाम से कुरान के अंदर सूरत नाजिल फरमाई। सूरतुल नूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों की फजीलत को बयान फरमाया। सूरह निसा में अल्लाह ने औरतों के मर्तबे को बयान फरमाया। सूरह आल इमरान और सूरह मरियम के अंदर अगर औरत के हवाले से देखा जाए कई सूरतें औरतों के हवाले से है, लेकिन अल्लाह अकबर, आज औरतों ने माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन जानवर से भी ज्यादा अपने आप को गिरा लिया है। क्यों? सिर्फ इसलिए आज एक चीज है, फैशन के नाम पर दुनिया जो चाहे तुमसे करवा ले। ये फैशन नहीं है, फैशन इसका नाम नहीं है, ये गंदगी है, नफ्सानी ख्वाहिशात है, ये गंदगी है, ये गलाजत है। इसकी तरफ न जाओ, इससे तुम्हारी नस्लें बर्बाद होगी। जिना की पैदावार न माँ का वफादार है, न बाप का वफादार है, न मिल्लत का वफादार है, न मजहब का वफादार है। क्या समझते हो कब तक के तुम रंगरेलियां करते रहोगे? अपने हुस्न का नाजायज फायदा कब तक उठाते रहोगे? जब तक जवानी है तभी तक ना, लेकिन ये जवानी 16 साल से लेकर 40 साल के दरमियान होती है, उसके बाद जवानी छीन ली जाती है। दुनिया के आवारा मर्दों पर लालच की बुनियाद पर, कभी जेवरात की लालच, कभी बाइक पर घूमने घुमाने की लालच, कभी लंबी कारों की लालच, कभी दौलत की लालच, औरतों को मर्द लालच दे दे करके, मोहब्बत के बुलंद बांग दावे कर करके तुम्हारे लिए ये कर देंगे, तुम्हारे लिए वो कर देंगे, तुम्हारे लिए
ایسا کر دیں گے، تمہارے لیے ویسا کر دیں گے۔ قوم کی بچیاں بھولی ہوتی ہے، عورتیں نادان ہوتی ہے، اپنے مستقبل کا فیصلہ کر نہیں پاتی، محبت کے جھانسوں میں آ کر کے وہ ان نفس پرستوں کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ لیکن ان مردوں کا حال بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے باغ میں کھلے ہوئے پھول پر بھورا آ کر بیٹھتا ہے تو پھول کو یوں لگتا ہے یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، لیکن پھول پر بیٹھنے والا بھورا جیسے اس کا رس چوس لیتا ہے پھر دوبارہ دوسرے پھول کا رخ کرتا ہے، اس کی طرف تک کر بھی نہیں دیکھتا۔ جب پھول کا رس چوسنے کے بعد پھول کو احساس ہوتا ہے ہائے میری رگوں سے تو میرا خون نکل گیا، اب میں مرجھا جاؤں گا، لیکن اس وقت کا احساس اس پھول کو مرجھانے سے نہیں روکتا، اس پھول کی موت سے اسے نہیں بچاتا۔